الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت میں بہت زیادہ بیانات میں پڑھتا ہوں. اے ایمان والو مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہت سے لوگ جو پہلے سے بیانات سن رہے ہیں وہ شاید سوچتے ہوں گے بھائی اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں ہے کیا قرآن میں. اور ایک حدیث بہت پڑھتا ہوں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے، بے وقوف وہ ہے جو موت کو بھول جائے اور دنیا میں پڑ جائے. تو چونکہ علماء کا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، اپنی بھی اور لوگوں کی بھی. انبیاء کرام میں اور علماء میں فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی ہدایت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. انبیاء کبھی بھی جو بات کہہ رہے ہیں اس کے خلاف نہیں جا سکتے. نبوت ایسوں ہی کیوں ملتی ہے جن کے بارے میں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے. لیکن جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، مگر ان میں اور نبوت میں فرق ہی ہے. وارث تو وہی ہوتا ہے جو مورث ہو، لیکن نبوت میں اور غیر نبوت میں فرق اللہ نے رکھا ہے کہ نبی کا اللہ ذمہ دار ہے، وارث کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے. اس لیے جو علماء ہیں وہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جو میں بیانات کر رہا ہوتا ہوں اس میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر رہا ہوتا ہوں، اور اس لیے اپنے آپ کو میں مخاطب کرتا ہوں کہ بھائی جتنی ضرورت آپ کو ہے اتنی ہی ہمیں بھی ہے. اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. ڈانٹ ٹپٹ کا ماحول نہیں رہتا. جب آدمی دوسرے کو سمجھاتا ہے تو وہ ذرا ڈانٹ کے بھی سمجھا سکتا ہے، اور جب اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہو تو ڈانٹتا ہے پھر ہے بھائی. ابھی آپ نے دیکھا تو اپنے آپ کو بولا اوے تو وسیم کے پیسے ادا کر دے. آج کل یہی سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا. اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ دوسروں کو انسان کہتا ہے وہی تو فلاں کے وہی بھی لگائے گا ابے تبے بھی کرے گا، فلاں کے پیسے ادا کر دے ورنہ جہنم میں جائے گا. جب خود پیسے کھا کے بیٹھا ہو تو اپنے آپ کو نصیحت کیسے کرتا ہے؟ نہیں کر، کچھ نہیں ہوگا. کون سا وہ نکال لے گا؟ کیا خیال ہے؟ دوسرے کو نصیحت کرے گا ابے تو نے اس سے وعدہ کیا تھا پہلی تاریخ کا، تو اس کے پیسے ادا کیوں نہیں کر رہا؟ ٹال مٹول سے کام لینا کتنا بڑا ظلم ہے، جھوٹ ہے. جو قرض لے کے مر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. لیکن جب اپنے آپ کو نصیحت کرے گا ابے تبے نہیں ہوئے نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوگا کیا ہو گیا بھائی، اگر مر گئے تو جنازہ پڑھانے والے بہت ہیں. تو اپنی گندگی سے انسان کو نفرت نہیں ہوتی. اس کی ایک بڑی نازیبہ سی مثال ہے جو بہت دفعہ دیتا رہتا ہوں. جب ہم بیت الخلاء میں بیٹھتے ہیں، بیٹھے ہی رہتے ہیں، دوسرا واش روم سے نکلتا ہے تو کتنا غصہ آتا ہے نا، کہ لگتا ہے یہ واش روم کسی نے بھی یوز کیا ہے. حالانکہ کوئی فرق ہے، آپ لیب میں لے جائیں، کوئی فرق لے کے نہیں چلے جانا کہیں. ویسے ہی مثال دے رہا ہوں کہ آپ مفتی صاحب نے کہا تھا ذرا ٹیسٹ کرواؤ کوئی فرق ہے یا نہیں. کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی جیسے جراثیم ہے، سب کچھ وہی ہے. لیکن اپنی گندگی انسان کو محسوس نہیں ہوتی. دوسرے کی گندگی تھوڑی بھی ہو بہت زیادہ، آپ خود ڈکارے لیتے رہو صف میں کھڑے ہو کے. لوگ لیتے ہیں ڈکارے، لیکن دوسرا ڈکارا لے کتنا غصہ آتا ہے. آپ کو زکام ہے، آپ ناک سڑ سڑ کرتے رہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوگی آپ کو. دوسرا سڑ کرے گا، آدمی کہتا ہے بھائی کہیں اور چلا جائے یار، کیوں تنگ کر رہا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بیان میں بتایا کرتے تھے، ان کے واعظ و نصیحت میں بھی ہے. فرماتے تھے یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ دیں. لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، ہمارا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے. فرمایا اس سے یہ کافی نہیں ہے. آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہوتا پھر بھی دوسروں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوتی ہیں. آپ جب صف میں کھڑے ہو کر بار بار ناک چھڑواؤ گے، آپ کا تکلیف دینے کا ارادہ تھوڑی ہے، آپ تو اپنی ناک صاف کر رہے ہو.
کل میں نے کسی سے حساب مانگا, کچھ پیسوں ویسوں کا تھا, اس نے ایسا لکھ کے دیا, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, رائٹنگ ایسی کیڑے مکوڑے جیسے لال بیگ الٹے نہیں ہو جاتے, یوں مار رہے ہوتے ہیں, جو کاکروچ ہیں الٹے ہو جائیں. میں پڑھ رہا ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا ہے بھائی تو نے, ٹوٹل کدھر ہے اس کا, یہ کس چیز کا ٹوٹل لکھ دیا, یہ کیا ہے. مجھے اتنا غصہ آیا یار, کیوں ٹائم ضائع کروا رہے ہو اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. کوئی حساب مانگا ہے تو صاف ستھرا لکھ کے دے دو, ایک لائن بنا کے, بھائی بچوں باتیں نہیں کرو, ہیلو جاؤ بش نیچے, بچے بھی بڑے بڑے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ بھائی تمیز سے کوئی چیز لکھ کے دو نا. مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, یہ جو ہم بار بار بیانات میں مولانا اشرف علی تھانوی کا نام لیتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بابے پرست ہیں, بابے پرست ہیں. کام ہی ہندوستان میں معاملات کو سدھارنے میں اس صدی میں مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے. جتنا معاملات کو سدھارنے میں انہوں نے کام کیا ہے, اور اس پہ کراچی یونیورسٹی میں کسی طالب علم نے اس پہ کام کیا تھا کہ بر صغیر میں وہ کون سی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے معاشرت کو رہن سہن کو سدھارنے میں سب سے زیادہ کام کیا ہے, تو اس میں ٹاپ پہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا نام آیا تھا. اس لیے ہم ان کا نام لیتے ہیں. شخصیت پرست وہ ہے جو ان کی خدمات کو جانتا ہو پھر بھی نام نہ لے, وہ شخصیت پرست ہوتا ہے. یہ جو شخصیت پرست ہے نا, بار بار میں کہتا ہوں, اس زمانے میں لیبل اور عنوانات پہ مت جایا کرو. ایک تو میرا ٹاپک میں بیچ میں بھی بہت سارے ٹاپک آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ ان کی بات میں ابھی مکمل کروں گا, مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات رائٹنگ کے حوالے سے وہ مکمل کروں گا, تاکہ تمیز سے بیان چلتا رہے, ادھر ادھر نہ جائیں ہم. خوب سمجھ لو, اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ پتہ ہے کیا ہے؟ لیبل, عنوان. بہت دھوکہ کھاتے ہیں لوگ, بہت دھوکہ کھاتے ہیں لیبل سے, عنوان سے بہت دھوکہ کھاتے ہیں. خواتین کے حقوق کا لیبل کون لگاتا ہے سب سے زیادہ؟ این جی اوز. کیا خیال ہے, لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی؟ ویمن رائٹس, حقوق ڈھیلے کے نہیں دیے, حقوق اسلام نے دیے ہیں, جو لیبل نہیں لگاتا. ویمن رائٹس کے نام سے الگ سے کوئی حدیثیں نہیں ہیں, یا بہت زیادہ کوئی الگ سے تحریک نہیں ہے, لیکن رائٹس سارے دے دیے اسلام نے. اور ایسے خاندانی رائٹس دیے اس دور میں دیے جب خواتین کو, بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں تھی. اس وقت رائٹس دے کے اسلام چلا گیا, اور آج تک وہ ایسے خاندانی رائٹس ہیں کہ ہماری لبرل انٹیوں کو وہ سمجھ میں نہیں آتے جب سمجھ میں ہے جب وہ عیاشی کی دنیا گزرنے کے بعد وہ سمجھتی ہیں جو ہم عیاشی کر رہی ہیں نا, یہ جو اسکرٹ پہن کے اور سلیو لیس کپڑے پہن کے اور ہاف سلیو کپڑے پہن کے, اور یعنی پہننے کا تکلف بھی اب نہیں رہا, پہننے کا لفظ شادی کی نہیں آتا, جو چیزیں پہنی جاتی ہیں اس کو پہننا کہہ نہیں سکتے, 2-4 اسٹیکر ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جو چپکا لی, استغفر اللہ, یعنی وہ ایسا ہی ہوتا ہے. وہ ایک خاتون گئی نا کہ دکاندار سے کہنے لگی کہ بھئی یہ کپڑا چاہیے شلوار کے لیے, اس نے دے دیا, اس نے کہا یہ بہت موٹا ہے تھوڑا باریک چاہیے, اس نے دوسرا دے دیا, اس نے کہا یہ بھی بہت موٹا ہے تھوڑا باریک چاہیے, اتنا باریک, اس نے کہا اس سے سب نظر آ جائے گا, اس سے زیادہ باریک کی ضرورت نہیں, اس سے بھی سب نظر آئے گا. تو یہ لباس مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, اور اس کو نام کیا دیا گیا ہے؟ آزادی. کپڑوں سے آزادی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بولو, آزادی. مردوں کی دسترس سے آزادی, مردوں کی دسترس سے آزادی, کہ مرد کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں ہے, جتنے رائٹ, جتنا آزاد وہ ہے اتنی ہی تم بھی ہو. لیول بڑا اچھا ہے, کیا خیال ہے بھائی شوہر اگر تمہیں کہتا ہے پانی پلاؤ, کوئی ضروری نہیں ہے تم پلاؤ, تم پڑی رہو. شوہر اگر تمہیں کہتا ہے بیگم روٹی پکا کے کھلا دو, کوئی ضرورت نہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ فلاں ڈرامہ ہے اس کی والی قسط دیکھ لینا. مجھے نہیں پتا کون سا ڈرامہ ہے کون سی قسط ہے, لیکن ڈراموں میں اسی طرح کی قسطیں آ رہی. شوہر اگر اللہ نہ کرے ایک چماٹ مار دے, نہیں مارنا چاہیے شوہر کو, یہ کوئی ترغیب نہیں ہے, لیکن اگر مار دے تو رکھ کے اسی اسپیڈ سے ٹکا دو. اب جو یہ منظر دیکھے گا, جو یہ چیزیں دیکھے گا, بولے گا یار رائٹ تو ان کے پاس ہے. کیا خیال ہے بھائی, رائٹس کس کے پاس ہیں؟ یہ ویمن رائٹس, اٹ از کالڈ ویمن رائٹس. لگایا رپلائی میں, زیادہ ہی لگتا ہے خواتین کے تھپڑ میں مردوں کے تھپڑ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. مرد کے مکے میں طاقت ہوتی ہے, خواتین کے, کیونکہ بچپن سے بچوں کو چماٹے مار مار کے نا بہت اسٹرانگ ہو گئے ہوتے ہیں ان کے, مردوں نے چماٹے اتنے مارے نہیں ہوتے. تو اس سے ہوگا کیا, ہوتا ہی ہے کہ آدمی بہرحال کیا ہے, آدمی ہے وہ, اس سے اس کی نیچر چینج بولو نہیں ہو جاتی. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے, جو طاقتور ہوتا ہے وہ دبتا ہے ہی نہیں, بلکہ اس کے لیے دب جانا یہ ایک عیب کی بات ہوتی ہے. طاقتور سے ہمیشہ بنا کے رکھی جاتی ہے, اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, اس کی اطاعت کی جاتی ہے, تو وہ محبت کرتا ہے. جو پاورفل ہے اسے پاور سے دبایا جا سکتا ہے, بولو, یا اس کو عزت دے کے اور محبت کر کے اس کو رام کیا جا سکتا ہے بھائی. اچھا, یہ فلسفہ باقی سب جگہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. علاقے کا ایس ایچ او ہے, آپ کے پاس آیا, آپ سے تھوڑا بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, یوں کر لینا, ایسے کر لینا, یوں کر لینا, آپ کیا کہتے ہو, تیرے باپ کے نوکر ہیں, آپ یہ بولو گے؟ کبھی کسی ڈرامے میں دیکھا کہ ایس ایچ او سے کوئی عامی آدمی بدتمیزی کر رہا ہو,
اور اس کو آزادی کا نام دے رہا ہوں. لیبل کیا لگا رہا ہوں؟ عوام کو ہم آزاد کر رہے ہیں کہ کوئی پولیس والا آئے تو رکھ کے تھپڑ لگا دے اس کو. معاذ اللہ، استغفر اللہ. میں اس لیے استغفر اللہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس والوں کو یہ کلپ نہ چلا دے رکھ کے تھپڑ، میری پھر تھپڑ ہی تھپڑ ہوں گے میرے اوپر. تو کبھی آپ نے دیکھا؟ وجہ اس کی ہے بھائی سسٹم کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ظلم کرنے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، لیکن ظلم کو دفع کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کو دنیا سکھا رہی ہے، وہ طریقہ ہونا چاہیے جو آپ کو اسلام نے بتایا ہے. تو جیسے سربراہ ہوتا ہے اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے، اسی طرح اللہ نے مرد کو طاقت اور پاور دی ہے اور اس کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. جب سربراہ بنایا تو اس کے ساتھ سربراہوں والا سلوک ہوگا تو زندگی کی گاڑی چلے گی، اس کے ساتھ سربراہوں والا سلوک نہیں ہوگا تو زندگی کی گاڑی نہیں چلے گی. آپ کہہ سکتے ہو یورپ میں تو چل رہی ہے، نہیں چل رہی بھائی. جو چیز نہیں چل رہی اس کو تم چلنا کہہ رہے ہو؟ ایک کھڑی ہوئی گاڑی ہو، ہم کہہ رہے ہیں چل رہی ہے، بھائی نہیں چل رہی. ان کی انڈیویجول لائف ہے، وہ خود اکیلے اکیلے چل رہے ہوتے ہیں. گاڑی کسی بھی چیز کو چلنے کے لیے کم از کم 2 پہیے تو ہونے چاہیے نا. ویسے تو 4 پہیوں والا حساب کتاب اب میں مارکیٹ میں لے کر آ گیا ہوں. ہم نے جو لانچ کیا ہے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے، اس میں 2 پہیوں والا سیٹ اپ کیا کر دیا ہے، اس میں 4 پہیوں والا سیٹ اپ، بلکہ 5 پہیے خود بھی تو ہے نا کہیں نہ کہیں. تو ایسے ہی تھوڑی چلے جائے گا کہ ایک پہیہ خود ہی چلتا چلا جا رہا ہے، اس کو گاڑی کہیں گے ہی نہیں. تو وہ تو انڈیویجول لائف ہے بیچاروں کی. 18 سال کے بعد ٹاٹا نکل لیے پتلی گلی سے، کوئی روک ہی نہیں سکتا. پھر گرل فرینڈ تلاش کی، زندگی بھر 20 گرل فرینڈ سے منہ کالا کر کے عیاشی کر کے، اس کے بعد 50 55 60 سال میں جب تمیز سے بڈھے ہو جاتے ہیں پھر شادی کر کے بیوی سے وفا کرتے ہیں. پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ دیسی لوگوں کی طرح انگریزوں میں نہیں ہے، وہ زبان کا کیا ہے، پکا. جب کسی سے شادی کرتا ہے تو وفا کرتا ہے. بڑھاپے میں شادی کر کے وفا کے علاوہ کمبخت تیرے پاس اب کوئی آپشن بولو رہا نہیں. آپ 18 17 سال کا لونڈا ہوتا پھر شادی کرتا ہے اس جذبات میں اور بیوی سے وفا کرتا، ہم تجھے سلوٹ کرتے. یہ ظرف انگریز میں جملہ مکمل کر لیا کرو. اچھا یہ ظرف انگریز میں نہیں ہے ہی نہیں. اس لیے ان کے قصے ہمیں سنا کے نا ہمیں شرمندہ کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. ہم الٹا شرمندگی کو ریورس کر دیتے ہیں، تو ریٹرن کر دیتے ہیں، ریورس نہیں گھما دیتے ہیں. تو لیبل پہ دھوکہ نہ کھائیں، میں یہ بات کر رہا تھا. تو اب سربراہ جب اللہ نے آدمی کو بنایا، وہ فزیکل ہے، یعنی وہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا، وہ ہے. اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے. یہ بات خواتین بھی مانتی ہیں، مانتی نہیں ہے لیکن ان کا تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں گے نا، بولیں گے بھائی یہ آدمی ہے. تو اب اگر اس کی اطاعت نہیں ہوگی تو مرد چھوڑ دے گا. اچھا جو ہماری این جی اوز ہیں جو لبرل قسم کی اور یہ جو میڈیا سے متاثر لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں اچھا ہے نا، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ چھوڑ دے. کیا خیال ہے؟ آج کل جو سائیکیٹرسٹ ہیں نا، چند ایک کے سوا، طلاقوں کے مشورے دینے میں بہت ہوشیار ہیں، بہت آگے جا چکے ہیں. وہ کسی خاتون کے گھر میں ذرہ برابر کوئی مسئلہ چل رہا ہو، اونچ نیچ ہو رہی ہو، تھوڑا سا ڈپریشن میں گئی، وہ کسی سائیکولوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گی، وہ فوراً مشورہ دے گا اس آدمی سے جان چھڑاؤ. وجہ اس کی یہ کہ یہ زیادہ تر باہر سے پڑھ کے آتے ہیں اور انگریز کے ہاں فیملیز کی کوئی ویلیوز نہیں. تو یہ چونکہ پڑھے ہوئے وہیں سے ہیں تو کہتے ہیں یار انڈیویجول لائف گزارو، کیا ضرورت ہے. حالانکہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے اوپر کی. صحیح ہے نا؟ سب سے پہلے کیا خراب ہوتی ہے؟ کھوپڑی. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے اندر حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرے گا. تو سب سے پہلے کیا خراب ہوتی ہے؟ کھوپڑی. انگریزوں کی کھوپڑی تو خراب ہوئی ہے، ہومو سیکشولیٹی کو لا بنا دیا بھائی، نیشنلٹی مل رہی ہے اس پہ. کھوپڑی یہ صحیح کھوپڑی ہے؟ دیکھو یہ چاند پہ پہنچنا اور ٹرینوں میں اور یہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا یہ نیچرل ہے. یہ اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم کر چکے ہوتے. یہ تو ہمارے وسائل پہ ان کا قبضہ ہے، ورنہ یہ فطرت ہے. جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے دنیا میں تو اگلی نسل میں امپروومنٹ آتی ہے، پھر وہ آگے اور امپروومنٹ، یہ نیچرل ہے. تو اس سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری تو حکومتیں ہی گئی خلافہ، بے شک ہماری حماقت سے گئی ہیں لیکن گئی تو نا. جب گئی ہیں تو ہم غلام ہیں. غلام کہاں ترقی کرتا ہے؟ ہمارے یہاں جو بھی ایجوکیٹڈ لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کو باہر ہائر کر لیا جاتا ہے. جتنے بھی ذہین دماغ پیدا ہوتے ہیں، یہ تو کچھ مذہبی لوگ بچ گئے بیچارے، انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو لے کے. تو یہ تو سارا کریم کہاں چلی جاتی ہے. میں گیا تھا نا گوگل کے آفس، جو ہیڈ ہے گوگل کا لاس اینجلس یا سین فرانسسکو میں، گوگل کا اور یوٹیوب کا مرکز ہے، قبلہ و کعبہ ہے ان کا وہاں. تو وہاں مجھے دیسی لوگ زیادہ نظر آئے ہیں. دیسی لوگ جو ہے نا انڈین پاکستانی زیادہ نظر آئے ہیں. تو کام تو سارا یہی لوگ کر رہے ہیں. کمپنی گورے نے بنائی ہوئی ہوگی، اونر ہوگا وہ، اس کا کام سارا سائنس جو سائنسدان جو نئی نئی ریسرچ ہو رہی ہے بہت سارے دیسی لوگ کر رہے ہیں. اچھا اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا، یہ دیکھو یہ یہودیوں کا ہے اور مفتی صاحب یہاں وزٹ کر رہے ہیں. اور جس موبائل پہ یہ تبصرہ کر رہے تھے نا وہ بھی گوگل کا تھا، اور جو کمنٹس کر رہے تھے وہ بھی کس کے تھے؟ گوگل کے. تو کچھ تھوڑا سا کھوپڑی کو نا استعمال کر لیا کرو کچھ تبصرہ کرنے سے پہلے. چوری کا بھونپو لے کے کسی کے خلاف چوری پہ تقریر کرنا
یہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو وہ چوری کا ہے نہیں, یا پھر تم بھی اسی کو یوز کر رہے ہو یار. اچھا خیر, تو ہم یہ کر رہے تھے میرے بھائی, لیبل بہت خاندانی قسم کے لگائے جاتے ہیں, بہت خاندانی خواتین کے. اچھا وہی مردوں سے آزاد کرنا, نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے سمیٹ رہا ہوں, اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ مرد عورت سے وفا کرنا چھوڑ دے گا, اگنور کرے گا اس کو, وہ ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا اس کو. بولے بھائی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے, انسٹرومنٹ ہے, اور یوز کرو اور پھینک دو اس کو. ٹیشو پیپر نہیں جیسے استعمال سے پہلے بڑا اچھا ہوتا ہے, جب گندگی صاف ہو جائے تو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے, تو وہاں بہت ہوتا ہے ان ملکوں میں. عورت کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے میرے بھائی, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. جو عزتیں یہاں مل رہی ہیں وہاں اس کا تصور نہیں ہے. یہ بار بار میں اس معاشرے کو اس لیے لے کر آتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی خواتین کی آزادی کے نام پہ جس کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہے. گورے یہ کام کر چکے ہیں تو دیکھو نا کیا انجام ہوا. آپ حیران ہوں گے انہوں نے کتنا پروپیگنڈا کیا کہ اسلام خواتین پہ ظلم کرتا ہے. پوری دنیا میں آپ تحقیق کر کے دیکھو, خواتین میں اسلام قبول کرنے کا ریشو مردوں سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. وہ بھائی ظلم کر رہا تھا تو گوری مسلمان زیادہ ہو رہی ہیں, گورے کم ہو رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ وہ گوریاں زیادہ ہو رہی ہیں, گورے کم ہو رہے ہیں, تو کچھ تو ہے نا. ان کو پتہ ہے, وہاں دیکھ لیا انہوں نے, بھائی لیول ہے. وفا شفا, بچوں کا باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. ہمارے یہاں تو کورٹ میں باپ لڑ رہا ہوتا ہے کہ بچے میرے ہیں, وہ کہتی ہے میرے ہیں, وہ کہتے مجھے چاہیے, مجھے چاہیے. وہاں نہیں لڑ رہا ہوتا, اللہ ماشاء اللہ ہے, کچھ ہے وہاں بھی, لیکن جو اکثریت کا حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. خیر, تو عورت کو مرد کی دسترس سے آزاد نکالیں گے, وہ تنہا ہو جائے گی. اس کو تو مرد کی چھاؤں چاہیے, اس کی نیچر ہے. جب میں کہہ رہا تھا نا گناہ کرتا ہے, کھوپڑی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, تو کھوپڑی میں یہ بھی ہے کہ فطرت سے بغاوت. دنیا میں کوئی بھی عقل مند یہ کبھی نہیں کہے گا کہ فطرت سے بغاوت کرو. عورت کی فطرت ہے, اس کو ایک عدد مرد بندہ چاہیے. تو وہ اگر اسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شٹ اپ, او فراز شٹ اپ, پھٹا بتایا تھا نا میں نے. اب کون سا فراز ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ ایسے تو بہت سارے وسیم بھی آ چکے ہیں بیان میں, غفار بھی آ چکے ہیں. اب مجھے آ کے کوئی کہتے ہیں میرا نام وسیم ہے, میں کہتا تمہاری بات میں نے کی نہیں, تمہاری بات میں نے, وسیم دنیا میں بہت سارے ہیں بھائی. تو یہ جب سیٹ اپ چلے گا تو کیا ہوگا بھائی؟ آدمی جان چھڑائے گا. تبھی جو لبرل سیکولر لوگ ہیں آج کل, یہ لوگ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی اس میں سکون ہے, اس میں اطمینان ہے, جہاں شادی کی پھڈے شروع ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کے ہاں شادی میں اور گرل فرینڈ میں کوئی فرق ہوتا نہیں ہے, تو مرد اپنے آپ کو پھنسائے کیوں نکاح کر کے؟ بھائی دیکھو, گرل فرینڈ پر لازم ہے کہ بوائے فرینڈ کی بات مانے. بولو نا جلدی منہ سے, یعنی بولو, لازم ہے کہ مانے بات؟ تو گوروں کے ہاں بیوی پر لازم ہے کہ شوہر کی بات مانے؟ بولو نہیں ہے. تو کیا فرق ہوا؟ اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے بیوی کے ہاں, اچھا بیوی جو ہے وہ گوروں کے ہاں پابند نہیں ہے کہ شوہر سے ہی ریلیشن رکھے. اگر کہیں اور ریلیشن رکھ لیا تو کوئی اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنا بڑا کیا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں ہے. بلکہ اگر نہ رکھے تو پوچھیں گے آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بہت کم وفائیں ہوتی ہیں. اور شوہر کے بھی اگر کہیں ادھر ادھر بھی سیٹ اپ چل رہا ہے, برا تو سمجھتے ہیں سوسائٹی میں, اس کو برا سمجھنا الگ چیز ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے دائیں بائیں. تبھی کسی نے کہا کہ انگریز جھوٹ نہیں بولتا, واقعی جھوٹ نہیں بولتا, لیکن 99% انگریز اپنی بیوی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ صرف تم, اور 50% بیویاں اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہیں کہ صرف تم. سب چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے بھائی صاحب. اچھا گرل فرینڈ بھی اگر کسی سے ریلیشن بنائے گی وہ بھی برا سمجھا جاتا ہے, بوائے فرینڈ بھی گرل فرینڈ کے علاوہ کسی ریلیشن بنائے گا تو وہ بھی کیا سمجھا جاتا ہے؟ برا سمجھا جاتا ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو فرق ہو گیا بیوی میں اور گرل فرینڈ میں. لیکن ایک مصیبت دونوں میں, ایک مصیبت بیوی میں ہے, گرل فرینڈ میں نہیں ہے. ان سوسائٹی میں گرل فرینڈ کو چھوڑ دو کوئی کیس نہیں بنتا, بیوی کو چھوڑ دو تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا. بیوی کو چھوڑ دیا تو بیڑا کیا ہو گیا؟ غرق. آدھی آدھی جائیدادیں اور ساری زندگی کی ٹینشن. تو بتاؤ اس سوسائٹی میں وہ خود انہوں نے قانون سازی کر کے, انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے آج کل, تو خود انہوں نے بزبان حال کہہ دیا کہ بیوی بنانے والا بے وقوف ہے ایک نمبر کا, کسی عورت کو اگر کوئی بیوی بناتا ہے, اور گرل فرینڈ بنانے والا ایک نمبر کا عقل مند ہے. خود کر دیا کہ نہیں کر دیا یہ؟ ابے کیا ہو گیا؟ عورت کی آزادی کے نام پہ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ عورت کو آزاد کیا نا, شوہر کی اطاعت نہیں, مرضی ہے تمہاری, شوہر ڈانٹ تک بھی نہیں سکتا, سربراہ وربراہ گیا, وہ جو اسلام نے کہا ہے نا سربراہ ہے, وہ سیٹ اپ ختم, برباد. تو رزلٹ کیا نکلا؟ مرد کو عورت کو گرل فرینڈ بنانے میں زیادہ سہولت ہوگی, بیوی بنانے میں زیادہ سہولت ہوگی یا گرل فرینڈ بنانے میں؟ ابے گرل فرینڈ بنانے میں پاگل آدمی, تو بنا لے جا کے, تو بنا لے. گرل فرینڈ بنانے میں کیا ہوگی؟ سہولت. گرل فرینڈ بنانے میں سہولت ہے کیا, جب وہاں بھی وہی ہے یہاں بھی یہی ہے, اور یہاں میرے رائٹس, مرد کے رائٹس زیادہ ہیں گرل فرینڈ میں, تو وہ گرل فرینڈ بنائے گا, بیوی نہیں بنائے گا. گرل فرینڈ بنائے گا تو چھوڑنا بہت آسان ہے, بریک اپ ہو گیا. ایک لفظ انہوں نے رٹا لگایا, بریک اپ ہو گیا. اس کو غفار پسند آ گیا بس. اب غفار بہت خوش ہوگا کہ میرا ہی نام لیا کرو. غفار بھائی بہت خوش ہوں گے, بولیں گے میرا ہی نام, ایسے اس طرح کی مثالوں میں میرا نام لیا کرو. اس کو پسند آ گیا جی غفار. اور ستار بھائی بیٹھے ہوئے, ٹائم دیا تھا
رات 2 بجے آنے کا. اچھا وہاں رات 2 بجے نہیں کوئی آتا. اچھا ہمارے یہاں جو ڈیٹیں لگ رہی ہوتی ہیں رات 2 بجے چپکے سے چھلانگ مار کے جا رہے ہیں. انگریزوں کے یہاں راتوں کو پارک میں نے دیکھا ہے بالکل خالی, اس لیے کہ وہی ڈیٹ ویٹ کے تکلف سے نکل چکے ہیں. کہتے ہیں کیا چھچورے لوگوں کی طرح چھپ کے کہ ابا میں جا رہا ہوں ٹاٹا. ابا اگر ہوں ان کیس جا رہا ہوں, ٹھیک ہے بیٹا. ابھی ایک انگریز نے ڈانٹا اپنے بچے کو نا, مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں بھی بعض لوگوں میں فیملی سسٹم بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل ہے, کچھ لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں میں ہے, اتنا تو نہیں جتنا ہمارا ہے لیکن بہرحال ہے. تو وہ کہتے ہیں ابا نے ڈانٹا اس کو, گورا نا اپنے بچے کو ڈانٹ رہا تھا. اول تو ڈانٹنے پر پابندی ہے, چھوئی ہوئی سے بچے پیدا ہوتے ہیں, جب باپ کے ڈانٹ پہ ہی پابندی لگ جائے تو ڈانٹ یہ رہا ہے کہ کمبخت 8 بجے کے بعد تجھے گرل فرینڈ سے ملنے کی اجازت نہیں. غیرت اٹ از کالڈ, یعنی صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک تو ملتا رہے. یار آپ لوگ کے ابا اگر یہ پابندی لگا دیں, آپ بول گے ابا اچھا ہے میں دوبارہ رات کو سو کے صبح فریش ہو کے چلا جاؤں, سونا بھی تو ہے نا. تو یہ ہے آزادی. تو گرل فرینڈ سسٹم سوسائٹی میں کیا ہو گیا, چل پڑا. اچھا عورت کو فائدہ گرل فرینڈ بننے میں نہیں ہے, عورت کو فائدہ کس میں ہے, بیوی بننے. وجہ اس کی ہے کہ عورت نہیں چاہتی کہ مرد اسے چھوڑے. یہ ٹھرکی مرد ہوتے ہیں کہ روزانہ عورت بدلنے کا شوق, یہ مردوں کی نیچر ہے, عورت کی نیچر نہیں ہے, مردوں کی نیچر ہے. لیکن مرد نکاح کے ذریعے باؤنڈ ہو جاتا ہے, اسلام نے اس کو نکاح کا پابند بنایا, باؤنڈ ہو جاتا ہے وہ. عورت باؤنڈ نہیں ہوتی, یعنی نکاح کے ذریعے مرد باؤنڈ ہوتا ہے, عورت بھی باؤنڈ ہوتی ہے, لیکن وہ تو نیچر ہے نا, وہ تو ہو جائے تو کوئی چند عورتیں ہوتی ہیں جن کو ہر تھوڑے دنوں میں خلا طلاق اور یہ سب. ورنہ عورت کی تو خاص طور پہ بچے پیدا ہونے کے بعد اس کی زیادہ خواہش یہی ہوتی ہے کہ بھائی میں کسی کے ساتھ کس کے ساتھ رہوں جب تک کوئی خرابی نہ ہو, کوئی مسائل نہ ہو. مرد کی فطرت ہے, یہ میڈیکل سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ نفسیاتی ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, جو سائیکیٹرسٹ ہیں, سائیکالوجسٹ ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ. تبھی تو یہ زیادہ کیس جو آتے ہیں ہماری سوسائٹی میں مردوں کی فحاشی کے آتے ہیں. عورتوں کی زیادہ کمپلینز آتی ہیں, میاں کے چکر چل رہے ہیں, میاں ادھر منہ مار رہا ہے ادھر جا رہا ہے, دفتر میں ایک پھلجڑی آ کے بیٹھ گئی ہے اس کے ساتھ, چمک چھلو بن کے آتی ہے روزانہ. عورت کو غصہ آ رہا ہے, یہ چمک چھلو میرے مرد کی زندگی میں کیوں آئی ہے یہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ لیبل مردوں کی عورتوں کی, ابائی ریکارڈ نہ کریں جب لکھا ہوا ہے, صرف نکاح کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ جب آپ لیبل لگائیں گے خواتین کی آزادی کا تو اصل میں کپڑوں سے آزاد کیا جا رہا ہے اور مردوں کی دسترس سے آزاد. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, جب عورت کپڑوں سے آزاد ہوگی تو عیاشی عورت کی نہیں, عیاشی کس کی بڑھے گی, مرد تو چاہتا ہے بھائی, گھر کی مرد چاہتے ہیں, تو مزے مردوں کے ہوں گے. لیبل کیا لگا دیا آپ نے, عورت کی آزادی. مزے کس کے ہو گئے, مردوں کے. یونیورسٹیوں میں اگر آپ کو ایجوکیشن سسٹم ختم کریں تو بہت سی یونیورسٹی میں لڑکے بھی بھاگ جائیں گے, یعنی ہمیں ایسی یونیورسٹی چاہیے جس میں لڑکیاں نہ آتی ہوں, کیونکہ مردوں کے مزے ہیں اس میں, مردوں کے مزے ہیں. تو اور دوسرا کیا, مردوں کی دسترس سے جب آزاد کیا تو اب یہ تو ہے نہیں کہ مرد اور عورت کا ریلیشن ہی ختم ہو جائے گا, وہ ریلیشن مردوں کے لیے آسان ہو جائے گا. اسلام نے اس کو مردوں کے لیے مشکل بنایا تھا کہ مہر دو, نان نفقہ اٹھاؤ ساری زندگی, اس کے بچوں کی کفالت کرو, پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا اسلام نے. وہ سارا سیٹ اپ ختم, بچے بھی کم بخت تو خود ہی پالے گی اگر ہو گئے, اور تجھے یہ بھی نہیں پتا چلے گا یہ والا وسیم کا, یہ والا غفار کا, یہ والا ستار کا, کون کون ہے, ڈی این اے سے پکڑا جائے گا. وہ بیڑا غرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ آزادی کے نام پہ لیبل. اسی طرح آج کل بہت سارے لیبل, جامعۃ الرشید پہ آج کل ایک بہت آنا دیا جا رہا ہے, میرا ٹاپک نہیں تھا لیکن آ گیا ہے, کہ یہ سرکاری ملا ہیں, یہ درباری مولوی ہیں, یہ سرکاری مولوی ہیں, یہ درباری ملا ہیں, یہ سرکاری ملا ہیں. سمجھ رہے ہو, یہ بہت لیبل لگائے جا رہے ہیں. جامعۃ الرشید جو دلیل سے بات کرتا ہے, اب تک جو میں نے دیکھا ہے اس کے جواب دلیل سے نہیں دیا جا رہا, اس کا جواب دلیل سے نہیں دیا جا رہا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آداب معاشرت, حضرت مولانا تھانوی نے بہت کام کیا نا اس پہ, سوسائٹی میں رہنے کے طریقے, اس لیے میں ان کو زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں. اور وہ ویسے بھی اس لیے بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پردادا پیر ہیں, سمجھ رہے ہو, میرے پردادا پیر ہیں. میں بیعت ہوں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے. وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ, جو بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سوانح حیات آپ نے پڑھنی ہو تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک بیان سنے مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ پر. عالم بھی تھے اور بہت اللہ والے بزرگ تھے وہ, اور ایسا ان پہ اللہ کے خوف اور خشیت کا غلبہ تھا, جب تلاوت کرتے تھے نا گریبان کھول کے, ایک عجیب کیفیت ہوتی تھی ان کی. کچھ بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے کہ فلاں صحابی نے تو گریبان نہیں کھولے. بھائی ہر اللہ والے کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں, اس کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ضروری نہیں ہے. ان کی الگ ہی کیفیات ہو جاتی تھی ان کی. بہت زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور جسمانی صحت بہت پاورفل تھی, پھڈے میں کئی پہلوان گرا دیا کرتے تھے وہ. اس طرح کی چیزیں آج کل صوفیوں میں ملتی نہیں ہیں. کیا خیال ہے کہ بیک وقت پہلوان بھی ہو, بہت پاورفل تھے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ نقل کیا. اچھا, جب اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نا تو ذکر میں گم ہو جایا کرتے تھے وہ, بہت زیادہ
اللہ کا خوف، خشیت، اللہ کی محبت ان پہ طاری ہوتی تھی. ہمارے حضرت بھی ان کا تذکرہ جب کیا کرتے نا تو حضرت بھی جذباتی ہو جاتے تھے اپنے شیخ کا تذکرہ کرتے ہوئے، مفتی رشید احمد صاحب. جبکہ ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی یہی کیفیات دیکھی ان کی بھی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب اللہ کا ذکر کرتے ان پر ایک خاص کیفیات طاری ہوتی تھی. اور جب اللہ کی محبت پہ بیان شروع کرتے نا، جیسے میں جب بیان کرتے کرتے شادیوں پہ آ جاؤں تو ایک الگ ہی کیفیت ہو جاتی ہے نا، ایک دم جذباتی. چاہے روزہ بھی ہو فٹ فاٹ ہو جاتا ہوں ایک دم، چائے کی ضرورت نہیں رہتی. ہمارے حضرت جب بیان کرتے کرتے اللہ کی محبت پہ آتے الگ ہی کیفیت ہوتی، پتہ چل جاتا تھا بھائی ابھی اپنے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہیں. پھر شعر بھی پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر. یعنی بیان تو ہم کہیں اور لے کے چلے تھے، موضوع ہی چینج ہو گیا. اب اللہ کی محبت شروع ہو گئی تو پھر اب موضوع ہی چینج ہو جاتا تھا نا ان کا. تو پھر یہ شعر پڑھتے تھے، بڑے درد سے پڑھتے تھے. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف. کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. کہتے ہیں اب ہم خود نہیں جا رہے، ہمیں دل لے کے جا رہے ہیں. جیسے جب شادیوں میں بیان آئے نا تو میں تھوڑی آ رہا ہوتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار آپ نے ٹاپک چینج کر دیا. بھائی ہم نے کیا ہی نہیں ہے، اب دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ خود بخود لے کے جا رہے ہیں ہمیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، عاملوں کے خلاف بھی ایسا ہی ہے. عاملوں کے خلاف جو میں بولتا ہوں وہ نہیں بول رہا ہوتا، وہ دل کہہ رہا ہوتا ہے بول ان کم بختوں کے خلاف. نہیں بولے گا تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. تو جب ہمارے حضرت اللہ کی محبت پہ بیان شروع کرتے تو سارا ٹاپک کیا ہو جاتا چینج. پھر جو اشعار پڑھنا شروع کرتے، اتنے اشعار پڑھتے کہ ایک دفعہ کسی نے حضرت کے سامنے کیسٹ لا کے رکھ دی. حضرت آپ کو اللہ کی محبت پہ جتنے اشعار یاد ہیں وہ سارے آپ ابھی سنا. حالانکہ شاعر نہیں تھے اور شعر و شاعری سے شغف بھی نہیں تھا. پہلے ایک زمانے میں حضرت کو شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا، شعر کہنا شروع کر دیے تھے. حضرت فرماتے ہیں میں سویا تو خواب آیا کہ کوئی آیت پڑھ رہا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور نہ نبی کی شان کے مناسب تھی. حضرت فرماتے ہیں مجھے لگا کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ آپ مفتی ہو، علمی کام کے ہو، آپ شعر و شاعری کی طرف. ویسے شاعری اچھی چیز ہے لیکن ہر ایک کے لیے کہ وہ شعر و شاعری میں لگ جائے ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی کہ آپ علمی لائن کے ہو، آپ کی تحقیقی مزاج ہے تو اس طرف مت جاؤ. تو فرماتے ہیں میں نے شعر و شاعری چھوڑ دی. یہ چھوڑنے کے بعد ہے جو ابھی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. تو کسی نے حضرت کے سامنے کیسٹ لا کے رکھ دی کہ جو بھی آپ کو اللہ کی محبت میں اشعار یاد ہیں آپ پڑھیں. سعودی عرب میں یہ واقعہ ہوا. حضرت فرماتے ہیں میں نے پہلے کیسٹوں کا رواج تھا، ریکارڈنگ ہوتی تھی. فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، پوری کیسٹ ختم، پھر کیسٹ پلٹی، دوسرے حصہ بھی ختم. سمجھ رہے ہو، شعر ختم نہیں ہوئے. تو اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. ایک دفعہ 2 عربوں میں نا یہ رواج تھا کہ باپ دادے کے قصے بہت سنایا کرتے تھے. وہ فخر کرتے تھے کیونکہ باپ ہوتے تھے. جن کے جسمانی باپ ہوتے ہیں وہ اپنے جسمانی باپوں پہ فخر کرتے ہیں یا شرمندہ ہوتے ہیں. اگر اچھی حرکتیں نہ ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ شرمندہ. جن کے روحانی باپ ہوں وہ اپنے روحانی باپ دادا کے تذکرے پر فخر کرتے ہیں، اور اگر وہ اچھے نہ ہو تو شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن جن کے سرے سے نہ جسمانی باپ نہ ہو تو وہ نہ شرمندہ ہوں گے نہ وہ فخر کریں گے. اسی طرح جن کے روحانی باپ نہیں ہوتے، بابا لیس ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے بابوں میں کیڑے ہی نکالتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بابا ہوتے ہی نہیں ہیں. تو جسمانی طور پر ثابت النسب حلالی ہونے کے لیے جسمانی نسب کا ہونا ضروری ہے. آپ وسیم کے بیٹے ہو، غفار صاحب کے بیٹے ہو، کس کے ہو بھائی. اسی طرح روحانی طور پر حلالی ہونے کے لیے بھی روحانی باپ دادا کا ہونا ضروری ہے. میں اپنے باپ دادا جو روحانی تھے ان کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل کے ساتھ پیش کر سکتا ہوں. آج جو لوگ بابا لیس زندگی گزارنے کی آپ کو ترغیب دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بابا نہیں ہے، ڈائریکٹ امام بخاری کو بابے بنا لیتے ہیں. وہ بیچ میں بھائی ڈائریکٹ کوئی نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو تو حلالی ہو سکتا ہے؟ بیچ میں ابا کہاں گئے؟ ڈائریکٹ تھوڑی ہو سکتا ہے، وہ بیٹا ہے ہی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ یہ تو بیٹے کے بیٹا ہوتا ہے، ڈائریکٹ پوتا پیدا ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہے، آپ امام بخاری سے ڈائریکٹ روحانی بیٹے پہ کیسے پیدا ہو گئے؟ امام بخاری کے شاگردوں کے شاگرد، وہ سلسلہ پیش کرنا چاہیے. تو روحانی طور پر حلالی ہونے کے لیے روحانی باپ دادا کا ہونا ضروری، جسمانی طور پر حلالی ہونے کے لیے جسمانی باپ دادا کا ہونا ضروری ہے. تو عربوں میں چونکہ نسب کی بڑی ویلیو تھی، عربوں میں نسب کی بڑی ویلیو تھی، تو لہذا وہ اپنے باپ دادا پہ فخر کیا کرتے تھے. میرا باپ ایسا، تیرا باپ تو بتا کیسا. تو شاعری ہوتی تھی. تو جریر ایک شاعر گزرا ہے نا، اس کا مقابلہ چل رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میرے ایسے اور اتنے سخی اور ایسے. وہ تو دوسرے شاعر نے جب اپنے باپ دادوں کے قصے بیان کیے نا، وہ اس سے بھی خاندانی نکلے. تو وہ شاعر آخر میں کہتا ہے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم. اولئک ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے یہ تھے میرے باپ دادے. فجئنی بمثلہم، تو بھی جیسے لا کے دکھا مارکیٹ میں. مارکیٹ کا لفظ سنی کا میں کہہ رہا ہوں، اے جریر ایسے باپ دادے مارکیٹ میں تو لا کے دکھا. اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اور مجھے ٹائم دے رہا ہوں، ابھی نہ لے کر آ. جب کسی کراؤڈ میں مجمع میں ہم اکٹھے ہوں تو 2-4 لے آنا ایسے باپ دادے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں جب اپنے بزرگوں کے، اپنے اکابر کے قصے پڑھتا ہوں، واقعات پڑھتا ہوں، سنتا. اور ہم تو پڑھے ہوئے نہیں، ہم تو دیکھے ہوئے ہیں بھائی. ہم کیا ہیں، اب بھی دیکھ رہے ہیں اپنے بزرگوں کے، اپنے باپ دادوں کے واقعات.
ابھی بھی ہم بزرگ لیس تھوڑی ہیں, ابھی بھی ہمارے روحانی باپ دادے موجود ہیں. تو پھر ہم یہ شعر پڑھتے ہیں, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع, کہ یار ایسے لے کر آ تو مارکیٹ میں. یہ جواب میں کہیں گے ہمارے ہیں ہی نہیں, مارکیٹ میں لائیں گے کہاں سے, ہم بابے لیس ہیں. تو جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا نا, وہ دوسروں کے باپوں پہ ہر قسم کا الزام ڈال سکتا ہے, کیونکہ اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ یہ میرے باپ پہ بھی الزام ڈالے گا. مجھے ایک بات بتاؤ, انگریز جس کا کوئی ابا نہ ہو, انگریزوں میں ابا بھی ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے, وہ آپ کے پاس آیا اور کہ تیرا باپ چور ہے, تیرا باپ ٹھرکی تھا, تیرا باپ چرسی تھا, آپ کو غصہ آئے گا, آپ بولو گے انکوائری کرتا ہوں تیرا باپ کیا تھا, کیونکہ باپ کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے نا. مارکیٹ میں گیا ابا ہی شاٹ, پتہ ہی نہیں چل رہا اس کا ابا کوئی ہے یا نہیں ہے. اب مقابلہ کس کے, اب تو آپ ہار جاؤ گے نا مقابلہ, کیا خیال ہے, وہ بولتا رہے گا آپ کے پاس بولنے کے لیے اس کا کوئی ابا ہی نہیں ہے. اب مقابلہ جیتنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے باپ کو برا کہو, آپ کہو ٹھیک ہے میرا باپ جتنا بھی برا تھا کیا خیال ہے, تیرا تو کمبخت باپ ہی نہیں ہے, یہ زیادہ بڑی گالی ہے یا باپ کا چرسی ہونا بڑی گالی ہے؟ او بھائی باپ نہ ہونا زیادہ بڑی گالی ہے. جن کمبختوں کے باپ دادے ہی نہیں ہیں وہ ہمارے باپ دادوں میں کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اشرف علی رسول اللہ پڑھوا دیا, اور اس کے جواب بہت معقول جواب دیے جا چکے ہیں, لیکن نہیں ماننا. وجہ اس کی یہ ہے کہ مان گئے تو بھائی اپنے تو کوئی ہے نہیں نا, اپنے تو کوئی ہے ہی نہیں. تو خیر ہم کیا کدھر کو نکل لیے. تو عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے, وہ میں سنا رہا تھا, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے اور بیانات میں بھی بیان کیا ہے کہ مضبوط کتنے تھے بزرگوں. جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا, جو صحیح اہل اللہ ہوتے ہیں, وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں, اپنی صحت کا بھی خیال کرتے ہیں, بزدل نہیں ہوتے, قوت فیصلہ ہوتی ہے ان میں. آج بزرگی کا تصور یہ ہے کہ مکھنچو کو کیا کہا جاتا ہے بس کھا رہا ہوں بیٹھ کے, کھائے جا رہا ہوں. ایک صاحب آئے میرے پاس, میرے دوست بے تکلفوں سے ایسا مذاق کیا جا سکتا ہے. تو مجھے کہنے لگے رشوت لینا جائز ہے؟ میں نے کہا جائز نہیں ہے. کہتے ہیں یار فلاں کام کا میں کمیشن لے رہا ہوں. تو میں نے کہا اگر فلاں کام کا کمیشن لے رہے ہو جو تمہارے ذمہ نہیں ہے تو کمیشن تو جائز ہے, اگر گورنمنٹ ملازم نہیں ہو. ویسے نارملی دو پارٹیوں میں کہہ رہے کتنا کمیشن لے سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب بولو انسان پیسے کماتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے, بھر لے اس کو, جتنے میں یہ بھر جائے اتنا میرا کیا ہے. مذاق کر رہا تھا, وہ بھی خوش ہو رہے تھے, کسی کی توہین جائز نہیں ہے, لیکن بے تکلف لوگوں کے ساتھ. میں نے کہا آپ یہ دکھا دینا کہنا بھائی ہم پیسے کما رہے ہیں اس کو بھرنے کے لیے, تو جتنے میں یہ بھرے گا اتنا میرا کمیشن ہے. میں نے کہا جائیدادیں بک جائیں گی اس کی کمیشن میں وہ کہے گا یہ نہیں, اس کو میں بے تکلف تھے, ہنس رہے تھے وہ, جس کو انسلٹ محسوس ہو رہی ہے اس کے ساتھ میں ایسا مذاق نہیں کرتا. خیر, تو ان کا واقعہ پھر کسی اور وقت سناؤں گا, عبد الغنی پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا, کہ کیسی صحت تھی ان کی. بدائی دیتے ہیں اب آپ کیا بولو گے ترسارے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ ٹرین کا وہ جو نہیں ہوتے سندھ میں پل بنے ہوئے ہوتے ہیں نا دریاؤں پہ, اس میں سفر کر رہے تھے, ٹرین آ گئی آگے سے. تو ٹرین جب آئی ہے تو ان کو اس وقت ہوش آیا کہ فی نفسی ہی اس طرح ذکر کرنا کہ آپ بالکل ہی مستغرق ہو جائیں, دنیا کی آپ کو خبر نہ ہو, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اپنے کنٹرول میں رہتے نہیں تھے, وہ معذور تھے پھر. یعنی اس سے کوئی یہ استدلال نہ کرے کہ اس طرح ذکر کرنا اپنے آپ کو بالکل ہی مدہوش کر لینا یہ جائز کام ہے, نہ جائز نہیں ہے. لیکن بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں جیسے بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ, تابعین تبع تابعین میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ چپل نہیں پہنتے تھے مدینہ میں, بلکہ زمین پہ ہی چپل پہنے بغیر چلا کرتے تھے. وہ کہتے تھے اللہ نے زمین کی تعریف کی, والارض فرشناها فنعم الماہدون, ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا, کیا بہترین بچھونا ہے. تو جو اللہ نے میرے لیے بستر لگایا مجھ سے نہیں چلا جاتا چپل پہن کے. اب یہ جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں فوراً فتویٰ لگا دیں گے, لو بھائی صحابہ تو چپل پہنا کرتے تھے, تابعین تو چپل پہنا کرتے تھے, بالکل ٹھیک ہے چپل آپ بھی چپل ہی پہنا کریں. لیکن بعض اہل اللہ میں اللہ کی محبت کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ معذور ہو جاتے ہیں. تو معذوروں کے حکام دیکھو, جس کو بار بار پیشاب آتا ہو معذور ہے نا, اس کے حکام عام لوگوں کی طرح ہیں. بھائی اس کا تو ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے, قطرہ نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. تو اسی طرح جیسے جسمانی طور پر انسان معذور ہو سکتا ہے, مینٹلی بھی معذور ہو سکتا ہے. تو یہ مینٹلی معذور ہو جاتے ہیں, اتنا زیادہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو گیا کہ وہ زمین پہ چپل رکھے نہیں جا رہے. اس کی مثال امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ, کتنے بڑے محدث تھے, وہ مدینہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے کہ ایسا نہ ہو میری موت واقع ہو جائے مدینہ سے باہر, ایسا نہ ہو میری مدینہ سے باہر موت واقع ہو جائے. ان پر اللہ کے نبی کی محبت کا اتنا غلبہ کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ مدینہ کو مکہ پہ بھی فضیلت ہے. صحیح ہے نا, حالانکہ جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے, مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے, سوائے اس بقعہ کے, اس جگہ کے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے, وہ جگہ کی تو سب سے زیادہ فضیلت ہے. لیکن اوور آل مکہ کو مدینہ پہ فضیلت ہے. لیکن امام مالک پر اللہ کی محبت کا, نبی کی محبت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ مدینہ زیادہ مکہ سے زیادہ. تو اب علماء نے ان کو گمراہ نہیں کہا, انہوں نے کہا بھائی ان پر اللہ کے نبی سے محبت اتنی غالب آ چکی ہے, یہ معذور ہیں اس میں. دلائل کی دنیا میں دیکھا جائے تو بھائی مکہ کی زیادہ فضیلت ہے, وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اور یہاں 1,000 نمازوں کا ثواب. تو اب جن لوگ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں فوراً بزرگوں کی اہل اللہ کی توہین, اصل میں یہ تو یوں ہے, اصل میں تو کم ظرف ہے نا, چھوٹا ظرف ہے, خود تو
کسی سے بھی محبت نہیں ہوتی ان کو. تو کم ظرف لوگ جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ تعویل کر لیتے ہیں کہ یار یہ نیک لوگ تھے, اگر ان سے یہ بات ہوئی ہے تو اس کی کوئی اچھا معامل تلاش کرنا چاہیے. اگر آپ نے بزرگوں کے کیڑے ہی نکالنا شروع کر دیے تو دنیا میں کوئی نیک آدمی بچے گا ہی نہیں, کوئی بھی نہیں بچے گا. اسی دماغ سے آپ نے یہی چشمے سے سوچنا شروع کر دیا اگر آپ, تو چشمے کا نمبر سیٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. خیر, تو میں واقعہ بعد میں سناؤں گا کبھی, تاکہ میرا جو ٹاپک ہے نا, یہ کہ اس واقعے میں بہت ٹائم لگ جائے گا.